منایا جاتا ہے، کبھی مارچ تو کبھی اپریل میں۔ سال 2024 میں 31 مارچ تو سن 2019 میں 21 اپریل کو منایا گیا تھا۔ کسی بھی سال میں اتنی دیر سے ایسٹر کا دن اب 25 اپریل 2038 کو ہوگا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ ایسٹر اسپرنگ ایکویناکس کے بعد پہلے پورے چاند کے فوراً بعد والے اتوار کو منایا جاتا ہے۔ اور ہاں، چاند کب مکمل ہوا اس کا تعین ماہرین فلکیات نہیں بلکہ چرچ کرتا ہے۔ ایکویناکس اس وقت کو کہتے ہیں جب رات اور دن بالکل برابر ہو جاتے ہیں۔ ایسا سال میں 2 مرتبہ بالعموم مارچ اور ستمبر کے تیسرے ہفتے میں ہوتا ہے، مگر ایسٹر کے تعین کے لیے 21 مارچ کو اسپرنگ ایکویناکس تصور کر لیا گیا ہے۔ اس حساب سے 2025 میں 21 مارچ کے ایکویناکس کے بعد بننے والے پہلے مکمل چاند کے بعد کا اتوار 20 اپریل کو پڑا۔ یوں 22 مارچ سے پہلے کبھی بھی ایسٹر سنڈے نہیں آ سکتا، اور یہ آخری مرتبہ 1818 میں ہوا تھا۔ ایسٹر کی تاریخ چاند سے کیوں متعین کی جاتی ہے؟ ایسٹر مسیح یعنی جیزس کے مصلوب کیے جانے کے بعد جی اٹھنے یا ریسریکشن کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ انجیل یعنی بائبل کے مطابق یہ واقعہ یہودی تہوار پاس اوور کے ایام میں پیش آیا تھا۔ پاس اوور بنی اسرائیل کے اہل مصر کی غلامی سے نجات کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ جس طرح پاس اوور کا تعین قمری کیلنڈر سے کیا جاتا ہے، بالکل ویسے ہی ایسٹر کا دن بھی چاند کی تاریخوں کے حساب سے مقرر کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک رکاوٹ تھی۔ پرانے وقتوں میں چاند کی گردش کا کوئی متفقہ پیمانہ نہیں تھا۔ پھر مختلف مسیحی فرقوں کے درمیان ریسریکشن منانے کے دن پر بھی اختلاف تھا۔ بعض اسے عین پاس اوور والے دن جبکہ دیگر اس کے بعد والے اتوار کو منانے پر بضد تھے۔ سن 325 میں رومی شہنشاہ کانسٹنٹائن نے مسیحی علماء کا اجلاس طلب کر کے بنیادی عقائد پر بات کرنے کے ساتھ ایسٹر کی تاریخ پر متفق ہونے کا حکم دیا۔ یوں تمام مسیحیوں کے اسپرنگ ایکویناکس کے بعد والے پہلے پورے چاند کے بعد پڑنے والے اتوار کو ایسٹر منانے پر اتفاق ہوا۔ اب تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر ہوا نہیں، کیونکہ مختلف فرقے اپنی اپنی روایتوں پر اڑے رہے اور اپنے حق میں انجیل سے دلائل پیش کرتے رہے۔ اس زمانے میں انگلینڈ اور روم میں 2 بڑے مسیحی فرقے وجود میں آ چکے تھے۔ سن 664 میں انگلینڈ کے بادشاہ نے، جس کی بیوی رومی فرقے سے تھی، روم کے ساتھ ایسٹر منانے کا حکم دیا۔ 16ویں صدی کے آخر میں یہ مسئلہ پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب تک تو تمام مسیحی جولیس سیزر کیلنڈر استعمال کرتے تھے، مگر ایک خامی کی وجہ سے بعض علاقوں میں ایسٹر کے تعین میں مشکل پیش آتی تھی۔ اس خامی کو دور کرنے کے لیے پوپ گریگری ہشتم نے 1582 میں اس کیلنڈر میں سے چند روز گھٹانے کی تجویز دی۔ یوں اس سال میں سے 9 دن کم کر کے 4 اکتوبر کے بعد والے دن کو 5 کے بجائے 15 اکتوبر مان لیا گیا۔ انگلینڈ چونکہ اب پروٹیسٹنٹ مسیحی عقیدہ اپنا چکا تھا، وہ بھلا کیتھولک پوپ کی یہ تجویز کیوں مانتا؟ یورپ میں 2 ایسٹر منانے کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا۔ آخر 18ویں صدی میں برطانوی پارلیمنٹ نے تنگ آ کر معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور فیصلہ کیا کہ 2 ستمبر 1752 کے اگلے روز یعنی جمعرات کو 3 کے بجائے 14 ستمبر 1752 تصور کیا جائے گا، اور یہ کہ انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور آئرلینڈ یورپی کیلنڈر کے مطابق چلیں گے۔ گریگورین کیلنڈر آج ایک بین الاقوامی سویلین کیلنڈر ہے، مگر بعض کلیسا اسے اب بھی نہیں مانتے۔ مثلاً آرتھوڈاکس چرچ کے پیروکار ایسٹر کے لیے جولین سیزر کے کیلنڈر پر ہی چل رہے ہیں۔